اسلامی تعمیرات کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی مساجدوں کو آباد کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مسلمان ہمیشہ سے مساجد کی تعمیر اور ان کی آباد کاری میں سرگرم رہے ہیں۔ مساجد اسلامی معاشرت کا مرکز ہوتی ہیں، جہاں نہ صرف عبادات کی جاتی ہیں بلکہ دینی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ مساجد کی تعمیرات میں اسلامی فن کی تعمیر کی جھلکیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ مثلاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں سادگی اور عظمت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سادہ مگر شاندار ممبر، خوبصورت ستون اور کشادہ صحن موجود ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ قرطبہ کی جامع مسجد جو اسپین میں واقع ہے، اسلامی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں موری طرز تعمیر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ قرطبہ مسجد کے خوبصورت محراب، بلند ستون اور دلکش ممبر اسلامی فن تعمیر کی بہترین مثال ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں مسلمانوں کی فنی مہارت اور تخلیقی صلاحیتیں عروج پر نظر آتی ہیں۔ مدرسوں کی تعمیرات بھی اسلامی تمدن کا ایک اہم حصہ ہیں۔ قدیم اسلامی دور میں مدرسے دینی اور دنیاوی علوم کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ مدرسوں کی تعمیر میں سادگی اور وقار کا حسین امتزاج پایا جاتا تھا۔ قاہرہ میں واقع جامعۃ الازہر اسلامی دنیا کا ایک مشہور اور قدیم مدرسہ ہے۔ اس کی تعمیر میں اسلامی فن تعمیر کی جھلکیاں نمایاں ہیں۔ جامعۃ الازہر کے وسیع اور عریض صحن، بلند مینار اور خوبصورت مسجد اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم اسلامی شہروں کی تاریخ بھی اسلامی تمدن کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان شہروں میں اسلامی فن تعمیر، تمدن اور ثقافت کی جھلکیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ بغداد کی گلیاں، بازار، مساجد اور مدرسے اسلامی فن تعمیر کی بہترین مثالیں تھیں۔ یہاں کے بلند محلات، خوبصورت باغات اور کشادہ سڑکیں اسلامی تمدن کی عظمت کو ظاہر کرتی تھیں۔ دمشق بھی ایک قدیم اسلامی شہر ہے جس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ دمشق کی اموی مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں خوبصورت ممبر، بلند مینار اور وسیع صحن بھی شامل ہیں۔ دمشق کی گلیاں اور بازار اسلامی تمدن کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قاہرہ بھی ایک قدیم اسلامی شہر ہے جو فاطمی خلافت کا دارالحکومت رہا ہے۔ قاہرہ کی جامع مسجد الازہر اسلامی فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں خوبصورت ممبر، بلند ستون اور کشادہ صحن شامل ہیں۔ قاہرہ کے بازار، گلیاں اور محلات اسلامی تمدن کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرطبہ اور غرناطہ جیسے شہر بھی اسلامی فن تعمیر کے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں۔ قرطبہ کی جامع مسجد اور غرناطہ کا الحمرا محل اسلامی فن تعمیر کی شاندار مثالیں ہیں۔ ان عمارتوں کی تعمیرات میں خوبصورت نقش و نگار، بلند ستون اور وسیع صحن شامل ہیں جو اسلامی تمدن کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسلامی تعمیرات میں استعمال ہونے والے مواد اور تکنیک بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلامی فن تعمیر میں سنگ مرمر، پتھر اور لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ خوبصورت نقش و نگار اور خوشنما خطاطی اور دلکش رنگوں کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ اسلامی تعمیرات میں ماحولیات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ مساجد اور مدرسوں کی تعمیر میں ہوادار کمرے، وسیع صحن اور پانی کی فراہمی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ باغات اور فوارے بھی اسلامی فن تعمیر کا حصہ تھے جو نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے بلکہ ماحول کو بھی خوشگوار بناتے تھے۔ آج کے دور میں بھی اسلامی تعمیرات کی اہمیت برقرار ہے۔ جدید دور کے مسلم معمار اور انجینئر اسلامی فن تعمیر کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نئی تکنیکوں اور مواد کا استعمال کر رہے ہیں
جدید اسلامی عمارتیں نہ صرف خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ ماحول دوست بھی ہوتی ہیں۔ اسلامی تعمیرات نہ صرف ہمارے ماضی کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی راہ بھی متعین کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی فن تعمیر کی روایات کو زندہ رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعمیرات کی حفاظت کرنے اور ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔